إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ کروڑوں درود سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، خالق کائنات کی ہم پر بے انتہا نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ فرمایا یہ سمندر سیاہی بن جائے، دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، لکھنا شروع کر دو اللہ کے کلمات کو، اللہ کی نعمتوں کو،
سیاہی ختم ہو جائے گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن رب کریم کی کلمات اور نعمتیں لازوال ہیں، کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ ذرا اپنے آپ پر غور کر لیجئے، ذرا تنہائی کے اندر اس 5.5 یہ 5.25 فٹ پر غور کریں کہ رب کریم نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی اسپتالیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا کے دیکھ سکتے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہمیں قدر نہیں۔ اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کی قدر کیا ہے، اس گونگے سے پوچھئے کہ جو بولنے کی طاقت نہیں، اس بہرے سے پوچھئے جو سننے کی طاقت نہیں، وہ لنگڑا ہے جو چل نہیں سکتا، وہ 80 سال کا بوڑھا ہے جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، بیچارہ اپنا ٹٹی پیشاب بھی نہیں کر سکتا، گھر والوں کا محتاج ہو چکا ہے۔ وہ بندے کے گردے ہیں جو آج مشکل سے بنتے ہیں، ہاں ٹانسا جو ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کامیاب کبھی نہیں، لیکن رب نے جو دیے ہیں وہ اصل ہے۔ وہ جگر ہے جس کے لیے کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی وہ کام نہیں کرتا جو کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں میں وقت بھی ایک بہت بڑا قیمتی ہے، ایک بڑی نعمت ہے، اس کی آج ہم قدر نہیں کر رہے۔ اس وقت کو ہم نے زیان کیا ہوا ہے، ضائع کیا ہوا ہے، لیکن جب قدر ہوگی طوطے اڑ چکے ہوں گے، قدر ہوگی زمین پاؤں سے نکل چکی ہوگی، قدر ہوگی جب پانی سر سے گزر چکا ہوگا۔ وہ کس کام کی؟ وہ قدر کس کام کا؟ قدر تو اس وقت ہونا چاہیے کہ رب کریم جو ہمیں یہ چیز ہمیں میسر کی ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ وہ رب کی ذات ہے کہ جس نے چاند و سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا جو ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل چل رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، وہ رب ہے کہ جس نے دن اور رات تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ یہ 24 گھنٹوں کا ذکر کیا میرے رب نے کہ میں نے دن اور رات کا وقت جو ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے مقرر کر دیا، اسی کے اندر تمہارا جو ہے 24 گھنٹے کے اندر تمہاری مشغولیت ہے اور اسی میں تمہارا وقت گزر جاتا ہے۔ اب اس وقت کو اللہ نے ایک جگہ نہیں، وقت کے مختلف پارٹس کا بھی ذکر رب نے کیا ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، مجھے دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ وقت کی قسم لے رہا ہے، مجھے رات کے وقت کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، مجھے دن کی روشنی کی قسم ہے کہ وہ دن جب پھیل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، ہر طرف روشنی آ جاتی ہے۔ رب نے رات کا بھی قسم اٹھایا ہے اور وقت کا یعنی رات کے اور دن کے وقت کا بھی قسم اٹھایا۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے پاس وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ وَالضُّحَىٰ، مجھے چاس کے وقت کی قسم کہا، وَالْعَصْرِ، مجھے زمانے کی قسم، یا نماز کے عصر کے وقت کی قسم۔ یہاں رب نے قسم اٹھا کر وقت کی اہمیت بیان کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج وقت کی قدر نہیں ہے۔ یہ وقت جو ایک وقت جو ہمارا آپ کا ایک ایک منٹ گزر رہا ہے، یہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آنا۔ کیا خیال ہے؟ یہ ایک ایسی لازوال نعمت ہے
کہ یہ ایک دفعہ جب گزر گئی نکل گئی ہاتھ سے آپ کو ہاتھ نہیں آنی. دیکھیے بعض اوقات بندہ کاروبار کرتا ہے, اس میں نقصان ہو جاتا ہے لاکھوں کا, اربوں کا, کروڑوں کا, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیز ریکور ہو جاتی ہے, کور ہو جاتی ہے, نقصان جو ہے دوبارہ ختم ہو جاتا ہے, نقصان کی جگہ آپ کے فائدے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ پر مال کی واروار ہو جاتی ہے, یعنی یہ چیز دوبارہ آ گئی. لیکن جو ایک دن آپ کا گزر گیا یہ واپس آ سکتا ہے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ وقت کی اہمیت ہے یا مال و دولت کی اہمیت ہے؟ معلوم ہوا کہ وقت کی اہمیت ہے. دیکھیں آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے ادھار دے دیے, کس امید پر؟ آج نہیں تو کل بندہ دے گا, 1 سال نہیں دے گا تو ٹکڑوں میں دے گا, لیکن اس ایک امید ہے کہ یہ دے گا اور آپ کو مل گئے. آپ نے اگر کسی کو 1 دن دیا ہوا کہ جی آج کا دن آپ کے لیے, دیتے ہو نا بھائی, کچہریوں کے لیے بھی دیتے ہو, وقت کے لیے دیتے ہو نا, آپ نے پورا دن اس کو دے دیا, اب اسے کہیں گے میاں جی میرا یہ دن واپس کر دو, ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو گزر گیا پیسے واپس آ گئے, لیکن وقت جو گزر گیا, 1 گھنٹہ گزر گیا, 1 دن گزر گیا, اور آج 1 سال جو ہے مہینہ لگتا ہے, مہینہ جو ہے ہفتہ لگتا ہے, ہفتہ دن لگتا ہے, دن گھنٹے لگ رہا ہے اور گھنٹے منٹ لگ رہے ہیں. اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وقت جب تیزی کے ساتھ گزر جائے یہ قیامت صغریٰ کی نشانیاں ہیں, اور گزر رہا ہے, اور اس کو ہم فضول خرچ کر رہے ہیں. اس حاکم کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو نصیحتیں فرمائیں, ان میں سے چند یہ تھیں کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. 5 چیزیں ایسی ہیں جو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان. کسے؟ فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جاننا. وقت ہے نا, ایک وقت ہے آپ صحت مند ہیں, اب آپ پر وقت آ گیا کون سا کہ آپ بیمار ہو گئے. فرمایا کہ جو صحت مند کا جو وقت ہے تیرا, اس بیماری کے وقت سے اہمیت جان, اس کو غنیمت جان, کیونکہ جو صحت کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں وہ بیماری میں نہیں کر سکتے. جو کاروبار آپ صحت کے وقت میں کر سکتے ہیں وہ بیماری میں نہیں کر سکتے ہیں. آپ جتنی لگاؤ کے ساتھ, محنت کے ساتھ, محبت کے ساتھ رب کی عبادت کر سکتے ہیں صحت کے اندر, وہ بیماری میں نہیں کر سکتے. کبھی آپ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ کو چکر آ رہے ہیں, آپ بیٹھ گئے, بیٹھے بیٹھے چکر آئے, آپ لیٹ گئے. اب لیٹی ہوئی عبادت اور کھڑی ہوئی عبادت میں زمین و آسمان کا فرق. وقت ہے یہ. اور پھر جوانی کی عبادت تو جوانی کی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مسلم کی کئی دفعہ مشہور حدیث سن چکے ہو کہ لا ذل الا ذلہ, کہ جزا کے دن, قیامت کے دن رب کے عرش عظیم کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا. اس سائے کے نیچے وہ بھی بندہ ہوگا جس نے جوانی میں رب کی عبادت کی ہوگی. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر, اس کو غنیمت جان. اور فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کو دیکھ, اور جوانی کو, بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر. ہم کرتے ہیں قدر؟ بڑھاپا آتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کیا کروں. بہت مشکل ہے کہ بچپن کھیل میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, اور بڑھاپا دیکھ کر رویا کہ یار اب میں کیا کروں. بابا جی آپ نے تو جوانی ماشاءاللہ کھیل کر گزار لی, بڑے شوقین ہو کھیل کے, سبحان اللہ. ہاں یار وہ میچز آ رہے ہیں, اچھا بھائی مجھے یہ پسند ہے, وہ کہتا مجھے وہ پسند ہے. پوری رات اس چینلز کے اندر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور پھر آپ ماشاءاللہ اپنی مرضی کے جو ہے نا گیمز دیکھتے رہتے ہیں. وہ وقت برباد کر رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں کہ پوری رات گزر جائے. پھر تبصرے پہ آپ کے تبصرے ہوں گے
پھر لائک اور ڈس لائک بھی ہوگا. پھر اس کو تو آپ نے خدائی فرض سمجھا ہے کہ رات کو جاگ کر، کیونکہ آج میں یہ کہوں گا کہ اس ماحول کے اندر سب سے زیادہ وقت کا زیان آپ کی سچ نے کر لیا ہے کہ پوری رات جوانوں کی گزر گئی، پوری رات بوڑھوں کی گزر گئی، پوری رات بچوں کی گزر گئی. سونا نہیں ہے، بس اسی میں مصروف ہے. یقین جانیے بندے کے حقوق گئے، رب کے حقوق بھی ہم نے ضائع کر دیے. جائے کہ یہ چیز کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی، یہ ایجاد کی گئی تھی کسی مقصد کے لیے. وہ مقصد تو ہم اس سے حاصل نہیں کر رہے ہیں اور نہ جانے کس مقصد کی طرف چلے گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح بخاری کی مشہور روایت ہے کہ دو لوگ جو ہے دو چیزوں سے جو ہے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ایک وقت سے، فراغت سے، اور دوسرا صحت سے. تو یہاں آپ نے کیا اسے فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کا خیال رکھ، اس کو قدر کر. بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر، اور مشغولیت سے پہلے فراغت کی قدر کر. آج فراغت میں آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے کیا کام ہے. فراغت میں ہم نے جاگنا ہی ہے یا دن بھر سونا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اس فراغت کو غنیمت جان. ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کام میں مشغول ہو جائیں، ایسے مشغول ہو جائیں کہ آپ ایک کام کرنا بھی چاہ رہے ہیں لیکن فراغت نہیں مل رہی کہ آپ اس کو کام کر سکیں. فراغت نہیں مل رہی. آپ کو تہجد کی فراغت نہیں مل رہی، آپ کو نماز پڑھنے کی فراغت نہیں مل رہی، آپ کو صلہ رحمی کی فراغت نہیں مل رہی، آپ کو حج عمرے کی فراغت نہیں مل رہی. یار ایسے مصروف ہو گئے، کون حج کے لیے 40 دن کے لیے جائے، کون عمرے کے لیے 40 دن کے لیے جائے. اس لیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ فراغت جو ملی آپ کو، اس کو غنیمت جان. اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ کہ رب سے بھی دور ہو جاؤ. اور فرمایا فقر و فاقہ سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے تمنگری کو غنیمت جان. اس سے پہلے کہ تم پر کوئی فقر و فاقہ آ جائے، اس سے پہلے کہ تم مسکین و غریب ہو جائے، جو اللہ نے تمہیں تمنگر کیا ہوا ہے، اللہ نے مالدار کیا ہوا ہے، کہ اس مال سے فائدہ اٹھا. کیا فائدہ اٹھاؤ گے؟ ہاں بھئی، کیا فائدہ لینا ہے؟ خود خرچ کرنا ہے، بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ بھی ثواب ہے. ایسا نہیں کہ خود پہ خرچ کرنا گناہ ہے، نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ آیا، آپ نے اس کی کنڈیشن دیکھی، بے خبر باہر کا ہوگا، تیرے پاس کیا ہے؟ یعنی دولت مال کیا ہے؟ اس نے گننا شروع کیا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے جسم پر رب کی نعمتیں کیوں نہیں دیکھ رہا میں؟ اس کو استعمال کر. اللہ نے دیا ہے تو اس کو استعمال کر. فرمایا اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس خرچ کرنے سے مراد دوسری بھی ہے کہ رب کی راہ میں بھی خرچ کر. پھر ایسا وقت ایسا آ جائے کہ معلوم ہوا کہ آپ ارب پتی تھے، کھرب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، لکھ پتی تھے، لیکن لکھ پتی میرا خیال آج کل بند ہو گیا. کسی زمانے میں تو یہ ہوٹل کھلا ہوتا تھا، ہمیں یاد ہے، ہم بھی بچپن میں آتے تھے، لکھ پتی میں چائے پینی ہے. پھر کہا کہ پھر تم کنگلے ہو جاؤ، تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو. کہ مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لے، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لے، کہ زندگی کی اہمیت کو جان. یہ سارے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ مرنے سے پہلے جو وقت اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے اس کی قدر کر لے. اور قدر کب ہوگی؟ اس وقت قدر کرنا کام نہیں ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ قائلها. کہا کہ یہاں تک کہ کسی بندے کے موت کا وقت آ جائے، فرشتہ نظر آ جائے، حالت نظر ہو جائے، سکرات کا وقت ہو گیا ہے، کہتا ہے او میرے رب مجھے واپس کر دو. کیوں؟
لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو میں نیک اعمال چھوڑ کر آئے اس کو دوبارہ کرنا چاہتا ہوں. کلا انہا کلمۃ قائلھا، خبردار یہ اس بندے کی کہی ہوئی کی بات ہے. او بندے، میں نے تجھے 70 سال کی زندگی عطا کی، میں نے تجھے 75 سال کی زندگی عطا کی، میں نے تجھے 60 سال کی زندگی عطا کی. ایز ایگزامپل میں نے تیری یہ زندگی عطا کی، لیکن تو نے زندگی کی قدر نہیں کی، تو نے وقت کی قدر نہیں کی. اب تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اب اور وقت دے دو. کہا کہ اب وقت کا مہلت معاملہ ختم. یہ ہے حسرت کہ آج وقت کی قدر نہیں کرو گے، وقت تمہاری قدر نہیں کرے گا. یہ مانگنے کے بعد بھی 1 منٹ بھی نہیں ملے گا. لا یستأخرون ولا یستقدمون. رب نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ جب بندے کا وقت آ جائے، یہ جو گھڑی چل رہی ہے اب دیکھو ٹک کی آواز آ رہی ہے، سیکنڈ چلتے ہیں نا، کہا 1 سیکنڈ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. 1 سیکنڈ تم زندگی تمہاری نہیں مل سکتی، 1 سیکنڈ تم پہلے قبر میں نہیں جا سکتے. کا قدر کر لو. اور دوسرا کب ہوگا؟ قدر کب ہوگی آپ کو وقت کی؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے مرنے کا وقت آ جائے. یہاں بھی وقت کی ذکر ہے. کب خرچ کرنا ہے؟ مرنے سے پہلے. ہم تو کبھی بعد میں خرچ کرنا ہے. کیوں؟ وہ جی پڑوس والے کہتے ہیں نا جی وہ ماشاءاللہ جی آپ کا والد مر گیا ہے، آپ دیگے نہیں اتار رہے ہو، آپ خرچ نہیں کر رہے. آپ کو تو خرچ کر کے ہمیں کھلانا چاہیے. جو بندہ مر چکا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ جو چھوڑ کر گیا ہے یہ ہمیں کھلاؤ، پھر تو ہمیں تسلی ہوگی. ایسے تمہیں کیسے میں واپس کر رہے ہو؟ رب کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے خرچ کر. اور پھر اللہ کے رسول کا فرمان کہ آدم کی اولاد یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. اس مال کے پیچھے مجھ سمیت کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہیں ہے. مال کے حاصل کرنے کے لیے ہم نے ساری محنتیں کرنی ہیں اور سارے اصول بھی توڑ دینے ہیں. کوئی اصول نہیں ہے. مال کا حصول ہونا چاہیے، مال حاصل ہونا چاہیے. یہ کسی کو برا نہیں لگتا. جو آج دیکھو جو دونوں کپڑے جس کو نہیں ہے بیچارہ ننگا ہے، پاگل ہے، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں 100 روپیہ دکھا دو بھاگتا آئے گا. اس پاگل کو بھی پتا ہے کہ یہ پیسے ہیں. کہ آدم کی اولاد کہتا ہے میرا مال. تیرا کیا مال ہے؟ کھا کر تو نے ہضم کر لیا. چاہے وہ پھر دال کھا لی، چاہے مرغن غذا کھا لی، چاہے وہ بٹیر تیتر کھا لیے، چاہے ہرنی کے گوشت کھا لیے. زبان کی ٹیسٹ ہے، اندر جانے کے بعد معاملہ یکساں ہے. یا کوئی الگ معاملہ ہے تو یہ بتاؤ دو ہمیں بھی. زبان کی ٹیسٹ ہے، باقی تو کچھ بھی نہیں. کہ آپ نے کھا لیا، ہضم کر لیا، بس یہ آپ کا مال ہے. نئے کپڑے آپ نے پہن لیے اور بوسیدہ ہو گئے، پرانے ہو گئے، پھٹ گئے، ختم ہو گئے، یہ تیرا مال ہے. اور تو نے جو اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا ہے، جو تو نے رب کی راہ میں اپنی زندگی میں خرچ کر لیا ہے، یہ تیرا مال ہے. تیرے مرنے کے بعد تیرا مال نہیں. قرآن ایک نہیں دیکھو ماشاءاللہ کتنے قرآن پڑے ہوئے ہیں. کسی ایک قرآن کو کھول لیجئے جس میں مرنے والے کے لیے اللہ نے اصول بنائے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جب مر جائے، دنیا سے چلا جائے، یہ پیسہ چھوڑ کر گیا ہے، یہ کاروبار چھوڑ کر گیا ہے، یہ جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، یہ زمینیں اور فلیٹیں چھوڑ کر گیا ہے. اب آپ اس کو کیسے استعمال کریں گے، آپ اس کو کیسے خرچ کریں گے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ بیٹے کو اتنا دینا ہے، بیٹی کو اتنا دینا ہے. دینا ہے کہ نہیں دیتے ہیں بہنوں کو لوگ؟ او بھائی میری فلیٹ ہے 50,000 نہیں 50 لاکھ کی، 1 کروڑ کی ہے. ابا مر گیا ہے، بہنیں بھی ہیں، وہ ہم سے مانگ رہی ہیں. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بہن میں وہ اس کو بیچ کے کہاں جاؤں گا. اچھا بھائی، اگر زیادہ بہن نے کہہ لیا کہ بہن اگر تو حصہ لے رہی ہے نا، ہاں بھائی جان میری مجبوری ہے اور اپنے دلایا ہے، تو نے احسان تھوڑے کیا ہے.
کہتا ٹھیک ہے لے لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا۔ کیا رکھوں؟ کا حصہ تو میں دے دوں گا، لیکن مرنے تک تو میری صورت نہیں دیکھے گی۔ وہ بہن سوچتی ابا تو مر گیا، بھائی کہاں سے آئے گا؟ ابھی ابا مر گیا جبھی تو مال بٹ رہا ہے نا۔ وہ بیچاری سوچتی ہے کہ ابا تو مر گئے، اب بھائی جان کہتے ہیں کہ میری صورت زندگی بھر نہ دیکھنا، تو بیچاری کہتے ہیں اچھا بھائی جان جب تیرا جی چاہے دے دینا، کیونکہ اب بھائی جان کا جی تو چاہتا نہیں ہے دینے کے لیے، وہ دینے کیوں لگا؟ کیونکہ مرد ہے نا، قابض ہے، حساب ہوگا، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، کوئی بھی ہو۔ یہ نہ سمجھنا، ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ پہلے زمانے میں، پہلے دور میں باپ جا کے لکھاتا تھا کہ میری اتنی اولاد ہے، بیٹوں کے نام لکھ کے ایک بھی بچی کا نام نہیں لکھتا تھا تپیدار کے پاس کہ میرے مرنے کے بعد یہ میری 100 ایکڑ ہے، میری 10 ایکڑ ہے، میری 1000 ایکڑ ہے، میری یہ ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد ابھی سے ان کے نام لکھ لو۔ ان کے نام پر اندراج آ جاتا ہے، بیٹیوں کو بیچ سے نکال دیا، بڈھا مر گیا، اپنی قبر خراب کر کے گیا، اپنے اولاد کو محروم کر کے چلا گیا جس کو رب نے ایسا دیا تھا۔ لیکن قرآن پڑھ کر دیکھیے، کہیں ذرا اشارتن کنایتن نہیں کہا گیا کہ چونکہ یہ بندہ مر گیا ہے، اتنی دولت چھوڑ گیا ہے، اس میں سے 1 پیسہ، بھائی 1 لاکھ اگر کروڑوں چھوڑ کے گیا ہے، اگر 1 پیسہ 1 روپے کا بھی حساب کرو کچھ ہزاروں میں بن جائے گا، اور نہیں تو یار 2-4 دیگوں کے تو پیسے بن ہی جائیں گے نا۔ ہاں، یا مولوی صاحب کو جو 8ویں دن کھلاتے ہو مختلف قسم کے کھانے، کچھ تو آ ہی جائے گا نا اس سے۔ اور پھر مرنے والے کے لیے کھانے جو کیے جاتے ہیں، پتہ ہے کون سے کیے جاتے ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو؟ جو مرنے والے کو پسند تھے۔ کھا ملا رہا ہے، وہ کھائے ملا اور موٹا ہو مردہ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بات سمجھ رہے ہو؟ مولوی صاحب کھا رہے ہیں اور موٹا مردہ، اور مولوی صاحب ماشاءاللہ یوں مسئلہ ہو جائے گا، وہ تو بیچارہ اندر پڑا، اسے کیا پتا کہ کون کھا رہا ہے کون کھلا رہا ہے۔ رب کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے خرچ کرو۔ آپ نے اصول بنا لیا نہیں جی ہم تو مرنے کے بعد خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہا کہ خرچ کرو میری راہ میں اس سے پہلے کہ تمہارے میں سے کسی کے موت کا وقت آ جائے۔ پھر یہ کہتا رہے او میرے رب آپ نے میرا وقت قریب کیوں کر لیا؟ کیا کرو گے؟ تھوڑا سا وقت اور دے دو، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ جو آپ نے 70 سال دیے تھے میں نے اس کی قدر نہیں کی، آج میری آنکھ کھل چکی ہے، آج ہوش ٹھکانے آ چکے ہیں، آج میں نے سمجھ لیا ہے کہ وقت کی چیز کیا ہوتی ہے، مجھے واپس کر دو، آج کے بعد صدقے بھی کروں گا، بڑا نیک بن جاؤں گا۔ اچھا ماشاءاللہ، پہلے تو آپ نہیں تھے۔ نہیں جی آپ مجھے ایک دفعہ ضرور آزما لیجئے۔ جواب کیا آتا ہے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا واللہ خبیر بما تعملون، کہا کہ اللہ ہرگز، لن کی معنی نیور، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں، بندے کا وقت آ جائے ممکن نہیں کہ تمہیں مہلت دی جائے، جاؤ۔ آپ نے قدر نہیں کی نا وقت کی۔ شتروں پہ مہار کی طرح کبھی اونٹ کو دیکھا آپ نے، اونٹ کو کھول دو، یہ رنچول سے کھول دو، یقین جانے گھنٹے کے بعد آپ کو لیاری میں ملے گا، اس کو اور کھول دو آپ کو شیر شاہ سے بھی کراس کر کے جائے گا، اور کھول دو تو بلوچستان کے حد میں پہنچ جائے گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بھی حالت یہ کی ہے کہ شتروں بے مہار کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، کوئی چیز کی قدر نہیں، نہ ہم نے اپنے وقت کی قدر کی، نہ ہم نے دین کی قدر کی، نہ ہم نے اپنے والدین کی قدر کی۔ ہے کسی چیز کی قدر آج؟ اللہ کہتے نہیں، وقت میں نے آپ کو دیا لیکن آپ نے وقت کی قدر نہیں کی۔ کیوں قدر نہیں کی؟ اس لیے قدر نہیں کی، ہاں بیٹا مجھے معلوم ہے 9 بجے کا ٹائم ہے میرا، آئی نو مائی ڈیئر۔ اچھا 9:10، جزاک اللہ۔
تو وقت یہ تو پوچھتا ہے کہ ہاں صاحب اب بتائیے کیا کہتے ہیں آپ. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے یہ گزر گیا اور یقین جانیے کہ یہ برف کی طرح پگھل رہا ہے. یہ پگھلا ہوا جو برف پگھل جائے ٹھنڈا تو ہوگا پانی لیکن گھنٹے کے بعد گرم ہوگا. یہ دوبارہ ڈیلے کی صورت نہیں بن سکتا. آج قدر کر لیجئے اس چیز کی اور پھر اور کب آپ کو مجھے قدر ہوگی. آئیے قرآن حدیث سے پوچھتے ہیں. کلا تزول قدم ابن آدم عند ربی حتی یسأل عن خمس. جامع ترمذی کی روایت ہے کہ بندہ جب قیامت کے دن ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم اٹھائے گا اور جب آگے بڑھنے کے لیے نکلے گا اسے کہا جائے گا میاں جی رک جاؤ. بندہ رک گیا. سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا. او بندے میں نے تجھے عمر دی تھی وقت دیا تھا. عمر ایک وقت ہے نا. کیا خیال ہے لگا بتاؤ کہاں لگا دیا آپ نے. آپ کو میں نے عمر دی تھی. اس عمر کا آپ نے کیا کیا. اس عمر میں آپ نے یہ 70 سال 75 سال 80 سال 60 سال جو بھی عمر ہے اس عمر کا مجھے حساب دو گیا کہ اس عمر کو آپ نے کہاں پر لگا دیا. آپ کی مشغولیت کیا تھی اس عمر کے اندر. حالانکہ عمر میں جوانی بھی ہے, عمر میں بڑھاپا بھی ہے, عمر میں بچپن بھی ہے, عمر میں لڑکپن بھی ہے, لیکن دو چیزوں کا عمر کے متعلق دو چیزوں کا ایک جنرل سوال ہے کہ آپ کی پوری عمر کا حساب دو, اور دوسرا وَعَنْ شَبَابٍ فِيمَا أَبْلَىٰ جوانی کا حساب دو. ذرا یہ کہاں لگایا آپ نے. یہ وقت میں نے آپ کو دیا تھا جوانی کا, یہ وقت الگ ہے. ایک ہے بڑھاپے کا وقت, ایک ہے بچپن کا وقت, اور ایک ہے جوانی کا وقت. جو سب سے اہم وقت ہے وہ میری آپ کی جوانی تھی. اب تو میں اپنے آپ کو جوان نہیں کہہ سکتا. جو جوان ہے تقریباً ایسا سمجھیے کہ 17-18 سال سے لے کر یہ 35 یا 40 کے درمیان تک بندہ جوان ہی رہتا ہے. جب 40 میں آتا ہے پھر یہ ایسا ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سے پوچھے گا ہاں جوان کہاں لگائی جوانی. اب آپ خدا را خود سوچ لیجئے کہ ہماری جوانی کہاں لگ رہی ہے, ہماری جوانی کس کام میں مشغولیت میں ہے. آیا اللہ کی عبادت میں ہے کہ نہیں. پیغمبر کے فرمان کے مطابق یہ ہماری جوانی گزر رہی کہ نہیں گزر رہی. اس وقت بندے کو پشیمانی ہوگی, اس وقت افسوس ہوگا کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا, یہ میں نے وقت کیسے گزار لیا, یہ میں نے جوانی کیسے گزار دی. اب میں کیا جواب دوں رب کو. اور تیسرا سوال ہوگا کہ آپ نے دولت کہاں سے حاصل کی. این اکتسبہ, آپ کا ذریعہ معاش کیا تھا. آپ کی جیب میں, آپ کی تجوری میں, آپ کے بیلنس میں, آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کے جس طرح بھی جہاں جس پر آپ قابض ہو گئے تھے, جو آپ کے دسترس میں تھے, جو آپ کے استعمال میں تھی, جب چاہتے آپ اس کو استعمال کر سکتے تھے. بتائیے کہ یہ دولت آپ کے پاس, آپ کے کمانے کے سورسز کیا تھے. آج ہے یہ ہمارے کو احساس ہے کہاں سے آ رہی, کیسے آ رہی ہے. حلال کیے حرام کیے ایسے ایسے نئے کاروبار نکلے ہیں جس کو سن کر بندہ دنگ رہ جائے کہ راتوں رات آپ ارب پتی ہو گئے اور راتوں رات آپ جو ہے نا بالکل جو ہے نا کنک پتی ہو گئے. آپ نے وہ کاروبار کر شروع رکھے کہ بھائی کیا ہوا, ہاں جی ماشاءاللہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں 10 لاکھ روپے آ گئے. بڑا خوش ہوتا ہے وہ. بیگم بڑی آواز دے گا, بیگم بھی بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں. کیا ہوا سردار, سرداری سرتاج کیا ہوا کہ اپنے اکاؤنٹ میں جو ہے نا ماشاءاللہ آج 10 لاکھ آ گئے. پھر دوسرے دن فون آتی ہے, میاں صاحب وہ 10 تو وہ گئے, دوسرے آپ نے جو 10 رکھے تھے نا آپ کے 20 چلے گئے. یہ بندہ ایسے بیٹھا ہوا ہے. محترمہ پوچھے خیر تو کب پہلے پانی کا گلاس تو دے, میری حالت بڑی پتلی ہو رہی, کیا ہو گیا. وہ رات اپنے 10 بڑے تھے نا, آج ہمارے 20 کم ہو گئے. مجھے تو آج تک یہ کاروبار سمجھ میں نہیں آیا, آپ کو آ گیا تو کرتے رہو.
کہتے مولانا فتوا دو. میں نے کہا مفتی میں نہیں ہوں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کاروبار. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کوئی چیز اگر خریدتے ہو تو یہ میں نے گلاس خرید لیا آپ سے 10 روپے کا، 10 کا نہیں ہوں، آج کل تو مہنگائی کا دور ہے، میں نے 100 روپے کا گلاس آپ سے خرید لیا، میں نے اس کو خرید کر اپنے پاس رکھ لیا، اب اس کو میں بیچ سکتا ہوں، لیکن میں نے اس کو خریدا نہیں ہے، آپ سے لے کے اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جاؤ. آپ نے قبضہ تو نہیں لیا کسی چیز کا؟ لیا آپ نے قبضہ؟ اور آپ نے حصص میں پتہ نہیں کہاں کہاں آپ نے ٹانگ اٹکائی ہوئی ہے. اور یہ مزار پہ والے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں جتنے بھی زکوٰۃ چور تھے ان کے مال چلے گئے. میں تو کلیئر کہوں گا، یہ مزار پہ والے جو کام کر رہے تھے یاد ہے آپ کو؟ ہاں، جس میں مولوی بھی ٹپک پڑے تھے کہ جی ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. آپ سے 10 لاکھ لے لیے، کہا جی ماشاءاللہ کاروبار بڑا بہترین ہے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ ہم آپ کو دیں گے. آپ بھی بغلے بجا رہے ہو بھائی، لاکھ روپیہ مل رہا ہے، بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے، کوئی محنت نہیں. آپ ہی کے 10 لاکھ میں سے آپ کو 3 مہینے کی قسط ملی، چوتھے مہینے پتا پڑا کہ بندہ ہی گم ہو گیا. اب کیا کرو گے؟ پیسے آپ کے گئے. اس کو کام کہتے ہو، اس کو کاروبار کہتے ہو. رب کہے گا کہ بتا یہ تیرے پاس آئی کیسے دولت؟ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ لگی کہاں؟ آ تو گئی، آپ نے حاصل کر لی کسی بھی لحاظ سے، چلو حلالی لحاظ سے. یہ نہیں کہ 5 انگلیاں برابر سارے حرام کماتے، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ نے مختلف لوگ رکھے ہیں، بڑی محنت و جفا کشی کے ساتھ حلال کماتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ساری کیوں برابر ہے، نہیں. لیکن اس حلال والے سے بھی سوال ہوگا کہاں لگایا؟ جی وہ میں نے جو باتھ روم بنایا تھا نا، جی بڑے مزے سے بتاتے ہیں کہ یارو ہم نے جو باتھ روم بنایا نا، میں نے کہا جی کیا ہوا؟ اس کے ٹائل میں نے باہر سے منگائے. میں کتنے کیا ہے؟ یہ کوئی 25 لاکھ روپے کے. کتنے گھنٹے بیٹھو گے باتھ روم میں؟ او بھائی 10 منٹ سے زیادہ بیٹھو گے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، لگتا ہے بندہ بیمار ہے. اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھو گے نا. اتنے وقت کے بیٹھنے کے لیے آپ نے 25 سے 30 لاکھ خالی باتھ روم کی ٹائلز پہ لگا دیے. کیا رب ہم سے پوچھے گا نہیں کہ یہ تو نے پیسے اس طرح لگا دیے تھے؟ اس لیے میں نے تجھے اس کا حاکم بنایا تھا، اس لیے تجھے مسلط کیا تھا پیسوں پہ کہ جس طرح ذرا چیز چاہے کرتا رہ. کہ بتائے تیری بچی کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. کتنے کا حال آپ نے بک کرایا؟ یہ کوئی 50 لاکھ روپے کا تھا مولانا. 50 لاکھ کا حال بک ہوا ہے خالی. پھر آپ کی ضیافت تو پتہ نہیں کروڑ پہ پہنچ گئی. ابھی تو شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو خالی منگنی ہوئی ہے. یہ کسی وقت ٹوٹ بھی سکتی ہے، یہ کسی دھڑام سے ہو سکتی ہے. بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا، پتہ پڑا کہ کروڑوں چلے گئے اور آپ پر پرواہ نہیں، کیونکہ ارب پتی آدمی آپ کو کیا پتا کروڑ ہوتا کیا ہے. یہ تو اس بندے سے پوچھ جس کی جیب میں 100 روپیہ بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھنا کہ مال آ گیا ہو تمہیں مرضی کا مالک ہو، نہیں، حساب ہوگا. 5واں مولوی سے سوال ہوگا، ملا جی یہ بتا دے دھڑلے کے ساتھ تو نے دھویں دار تو تقریریں کر لی تھی، لیکن یہ بتا کہ تیرا اپنا اس پہ کتنا عمل تھا؟ لوگوں کی اصلاح تو کرتے رہے، تیری اپنی اصلاح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہیں دیکھا تو نہیں یہ چندہ دینے والا بندہ ہے، اس کو ذرا تھوڑی سی نرمی کر لوں، ہاتھ نرم رکھ لوں؟ بہت سارے لوگ ہیں. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 جو سب سے پہلے اہم سوال تھے جو آپ کے میرے یہ موضوع سے متعلق ہیں، کہ میں نے یہ 3 باتوں ضمنی بتا دی. 2 اہم باتیں تھی کہ عمر میں ایک وقت تھا، اس وقت کو آپ نے کہاں لگایا؟ جوانی ایک وقت تھا، اس جوانی کو کس چیز میں آپ نے خرچ کیا؟ آخری بات بتاتا چلوں کہ بندے کو حسرت کب ہوگی. تیسری جگہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کہا کہ کاش کہ آپ دیکھ لیں کہ جب گناہگار لوگ اپنے گردنوں کو جھکا کر رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. سجدہ ہے اور ہر جمعے کی فجر کو آپ آواز سنتے ہو. یہ شرف ہے حدیث کا.
الحمدللہ کہ اہل حدیث نے اس چیز پہ عمل کرنا ہے جس پہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ جمعرات کو یعنی جمعے کو فجر کے وقت اللہ کے رسول سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت کرتے تھے. تو ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے, کبھی کبھار کوئی کر لے تو الگ بات ہے, لیکن الحمدللہ جمعے میں اللہ کے رسول نے سورہ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت کی ہے, سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت کی ہے. تو الحمدللہ ہم یہ تلاوت کرتے ہیں, تو اس تلاوت میں اکثر سنتے ہیں ہر جمعے کو کہ اللہ کیا فرمائیں گے, وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ, کاش کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ گناہگار لوگ, مجرم لوگ رب کے سامنے گردن جھکا کر کھڑے ہوں گے. کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا, کانوں سے سن لیا, فرجعنا, اب ہمیں واپس کر دو. کہاں؟ دنیا میں. جو پہلے جو وقت دیا تھا کہا اس کی ہم نے قدر نہیں کی. اب ہم نے یہ یقین کر لیا ہے جو سنانے والے آئے تھے ہم سنتے تھے, لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد, محفل سے نکلنے کے بعد, جہاں سنے تھے سننے کے بعد یہ قمیض کو پکڑا, ایسے جھاڑا, پھر کیا کہتے ہیں, او یار مولوی کے چکر میں نہیں آنا بھائی, سنا کرو تم. اچھا بھائی, میں نے کہا موالی کے چکر میں آنا, سوٹے مارنا. صحیح کہہ رہے ہو, مولوی کے چکر میں نہیں آنا. او مولوی تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہے؟ کہیں گے رب اب ہم نے سن بھی لیا, دیکھ بھی لیا, سنانے والے آئے تھے. لو کننا نسمع نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, رب کہتے وہ کہاں کیا کہیں گے جہنم میں چلنے کے بعد, کاش کہ ہم سنتے اور سمجھتے, آج ہم جہنمی نہ ہوتے. کاش کہ ہم سن لیتے, ہم نے سنا لیکن سنی انسنی کر دی, کیونکہ اللہ نے دو کان دیے ہیں نا, ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا. لیکن نہیں, آپ کے کاروبار کی بات ہو آپ تھوڑے کان سے نکالیں گے, ایسے کان کو پھر ایسے الٹا کریں گے. ہاں ذرا میاں صاحب ذرا اور, میں نے کہا کیا ہوا بھائی, یہ کہتا ہے ایسے ڈالنا ہے کان میں تاکہ کہیں بھول نہ جاؤں. یقین جانیے کہ دنیا کی باتوں کو ایسے ہم غور و خوض سے سنتے ہیں. 1 سال کے بعد بھی آپ سے پوچھوں گا کہ ہاں ہاں مولانا وہ آپ نے نسخہ جو بتایا تھا نا ابھی تک مجھے یاد ہے, لیکن جو تقریر کر کے چلے جاؤ, باتیں بتاؤ, بندے کو دوسرے دن یاد نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کہا تھا, کیوں دنیا کا نسخہ تو ہر ایک کو یاد ہے نا. کہیں گے کاش کہ ہم سنتے, آج ہم نے سن بھی لیا ہے, آج ہم نے دیکھ بھی لیا ہے, لیکن اللہ واپس کر دو. کیوں واپس کریں؟ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, اللہ ہمیں واپس کر دو, نیک اعمال کریں گے. آج یقین ہو چکا, پہلے جو آپ نے میری زندگی دی تھی بے یقینی کے اندر میں نے وقت گزار لیا, لیکن جب آپ نے یہاں مجھے دوبارہ اٹھایا ہے اور میں یہ جہنم دیکھ رہا ہوں, یہ کھولتی ہوئی آگ, یہ بھڑکتی ہوئی آگ, جو ایک آگ کا ایسا دوسرے سے کو کھا رہا ہے. آخر اس نے شکوہ کیا, او رب میری ایک آگ نے دوسری آگ کو کھانا شروع کر دیا ہے. تو اللہ نے اس کو 2 سانسیں دے دی, ایک سانس جو ہے اندر کی, ایک باہر کی. جب یہ باہر نکالتی ہے تو آپ دیکھتے ہو کتنی شدید گرمی ہوتی ہے, جب یہ اندر بٹھاتی ہے تو پھر سردی آ جاتی ہے. اس وقت بندہ کہے گا کہ اللہ وقت دے دو. اب اللہ کہتا نہیں, بندہ آپ نے وقت کی قدر نہیں کی. دوسرے کا فرمایا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, پرے ہٹو, اپنا چارہ مجھ سے دور کر لو, مجھ سے بات مت کرو. کیوں؟ بندے آئے تھے سمجھانے کے لیے, آپ کے پاس آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی. آئے تھے, بتانے والے بتاتے تھے, سنانے والے سناتے تھے, لیکن ہمارے نفس کی جو بدبختی ہے ہم پر غالب آ گئی. ایک دفعہ واپس کر دو. اللہ کہتے چلو, ہم جیسے کہتے نا جا ادھر سے اپنا کام کر. کیسے نوکر کو کہتے ہو, اگر وہ چوری کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, تو آپ کیا کہتے ہو, نکل بھائی, زیادہ مجھ سے بات نہ کر, خامخواہ سزا دوں گا.
تو اس کو پتا ہے کہ میں نے قصور کیا ہے، آپ سے آگے کچھ بھی نہیں کہتا، نکل جاتا ہے۔ یہاں بھی رب کہتا ہے کہ پھٹکار ہو تم پر، بات نہ کرو مجھ سے، میں نے اپنی پوری حجتیں تمہارے لیے پوری کر لی تھی، لیکن تم نے کسی چیز کی قدر نہیں کی، وقت سے تم نے گزار لیا، اب آئے ہو رونے دھونے کے لیے، سوائے ندامت کے، سوائے حسرت کے، سوائے افسوس کے تمہیں ہاتھ کچھ نہیں آنا۔ تو میرے محترم وقت ہو چکا، ابھی بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو میری آپ کی زندگی، اللہ تعالیٰ اس وقت کو ہمیں اتنی مہلت جو دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ راتوں کو اٹھ کر کچھ تہجد پڑھا کریں، یہ راتوں کو اٹھ کر جو یہ وقت جو آپ جاگنے میں گزار رہے ہو، یہ برکت والا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آخری پہر میں آسمان پہلے پہ آتا ہے، کہتا ہے کچھ سے مانگنے والا ہے، مجھ سے کوئی دعائیں کرنے والا ہے، کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا، ہم ایسے پیارے وقت میں جو ہے نا ایسے ہی پھر اپنا وقت گزار لیتے ہیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو اس چیز سے پناہ میں رکھے اور صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔